جی سینئر صحافی ہیں راجہ مشتاق ترک صاحب. راجہ صاحب جو ٹینس ماحول تھا ابھی وہ ڈیفیوز ہو رہا ہے، تو کیا کہتے ہیں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان اس سارے سینیریو میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے میں اپنے اس بھائی اس بیٹے میجر فرت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو کہ ٹیکسلا کا بیٹا ہے، ملک سعید نواز کا بیٹا ہے. اس نے پہلا فائر کر کے انڈیا کو جو سبق سکھایا اس پر ہم انہیں مبارکباد کہتے ہیں. اس کے بعد جہاں تک اس جنگ کا تعلق ہے تو انڈیا نے رات کو چھپ کر پاکستان کے سرزمین پر حملہ کیا، تو ہماری پاک آرمی نے، ہمارے چیف صاحب نے انتہائی صبر و تحمل سے ان کا کارروائی دیکھی، اور اس کے بعد کل ایک زبردست قسم کا جوابی کارروائی کی جس سے ہمارا دل خوش ہو گیا اور ان کو بھاری نقصان ہوا. ابھی سیز فائر ہو گیا، یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ جنگ کوئی مسائل کا حل نہیں ہے اور جناب اللہ جنگ اچھی بات بھی نہیں ہے، لیکن ہندو بنیاں اگر شرارت سے اگر پھر اس طرح کی حرکت کی انہوں نے تو انشاءاللہ ہماری فوج ان کو زبردست قسم کا جواب دے گی. پاک افواج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. بہت شکریہ. یہ تھے راجہ مشتاق ترک صاحب. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ہمایوں خان جدون صاحب، سینئر صحافی بھی ہیں اور سیکرٹری اطلاعات ہیں تحصیل پریس کلب ٹیکسلا کے. تو ہمایوں صاحب یہ جنگ کے خاتمے پر انشاءاللہ آپ کیا کہتے ہیں جی، کیا سینیریو بن رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے تو پہلے جو بہت ہمارے لیے خوشائند بات ہے کہ ہماری ایئر فورس نے جو کام کیا ہے، جس طرح ہمارے سپہ سالار نے کام کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا نام ہے کہ تا قیامت تک یاد رکھا جائے گا. انڈیا کے لیے یہ کہ عبرت ہے، اور آئندہ بھی انڈیا ہوش کے ناخن لے، ہم سے پنگا نہ لے. ہم ہر بار ان سے اس سے ڈبل کام ہوگا. اب ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ جو پانی بند کیے ہوئے ہیں یا کو جو ہمارے مسائل اٹھائے ہوئے ہیں ان سے باز آ جائے، نہیں تو ان کا برا حال ہوگا. جی ہمارے ساتھ موجود ہے جی واقعہ کی معروف سیاسی اور سماجی شخصیت جابر علی صاحب. جابر صاحب سر آپ کیا کہنا چاہیں گے سارے سینیریو میں؟ جی میر صاحب، ہماری بہادر افواج، ہمارے سپہ سالار، اور کل جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہا تھا کہ ہم ان کو ہم ماریں گے تو دنیا دیکھے گی، اور واقعی دنیا نے دیکھا ہے جس طرح ہماری پاک افواج نے جس طرح ان کو کرارا جواب دیا ہے. وہ اپنی انڈیا دوبارہ اس طرح کا کام کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچے گا. اب جو سیز فائر کی بات ہوگی ہے، اچھی چیز ہے دونوں ممالک کے لیے. یہاں بھی غربت زیادہ ہے، وہاں بھی غربت زیادہ ہے. تو ایک بار پھر میں اپنی پاک افواج پاکستانی عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج ہماری فتح ہوئی ہے، اللہ نے ہمیں فتح سے فیضیاب کیا ہے. اور میجر فرحت صاحب ہیں، ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے پہلا میزائل چلا کے ثابت کر دیا کہ پاک فوج ہمیشہ نمبر 1 تھی اور رہے گی. آج برطانیہ کے جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان ایئر فورس دنیا کی بہترین ایئر فورس ثابت ہوئی ہے. تو میں اپنی افواج کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. تھوڑا سا میں کمنٹ کرنا چاہوں گا مغل صاحب. بلکہ پہلے جی میں میر صاحب میر عاصم صاحب جی سینئر جرنلسٹ کے صحیح تعارف کے محتاج نہیں، پریزیڈنٹ پریس کلب وار ٹیکسلا. اور میر صاحب آپ کا سب سے پہلے شکریہ، آج آپ نے فتح کی خوشی میں ہمیں چائے بھی پلائی اور مٹھائی بھی کھلائی ہے، تو یہ پوری قوم کی فتح ہے. آپ کے کیا جذبات ہیں، کیا تاثرات ہیں اس حوالے سے جو کچھ ہوا پاکستان اور انڈیا کے درمیان؟ جی میں تھوڑا سا پس منظر میں جاؤں گا کہ سارے حال ٹینشن بنی کہاں پر. اچھا یہ جو پہلگام واقعے کے بعد یہ جنگ مسلط کی گئی نا، تو جو آزادانہ جو غیر جانبدارانہ مبصرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان نے اس بار پہلگام واقعے کے ثبوت کہیں نہیں پیش کیے، انہوں نے جارحیت کی ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ ممبئی اٹیک ہے یا پلوامہ اٹیک ہے، اس پہ تو کچھ تانے بانے کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ سے ملتے ہیں. یہ کچھ غیر ملکی یا غیر جانبدارانہ مبصرین یہ کہتے ہیں، لیکن وہی لوگ اس بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان نے انتہائی جلد بازی میں یہ قدم اٹھایا ہے جو کہ نہیں اٹھانا چاہیے. رات 7 اور 8 کی درمیانی رات کو جو ہندوستان نے رات کم و بیش 3 بجے سب سے پہلے حملہ کر کے ہمارے تقریباً 10 سے 11 ٹارگٹ پر انہوں نے حملہ کیا. انہوں نے ٹارگٹ سیٹ کیے جن میں 2 بڑے نام ہیں، مرید کے میں لشکر طیبہ اور بہاولپور میں جیش محمد. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایلیمنٹس ہمارے اندر پائے جاتے ہیں. اچھا پہلے دن تو انہوں نے
اس میں سب سے جو منفی رول رہا ہے ہندوستان کے میڈیا کا رہا ہے۔ ہندوستان میڈیا نے انتہائی جھوٹ بولا ہے۔ جارحیت میں سب سے پہلا اگر نمبر دیا جائے تو ہندوستانی نیوز جو ہے، ان کا میڈیا جو ہے، انہوں نے یہ جنگ پھیلائی ہے، انہوں نے بار بار جھوٹ بولا ہے۔ دوسرے دن صبح پریس کانفرنس کی گئی، ڈی جی آئی ایس پی آر تھے ہمارے، وزیر اطلاعات تھے، انہوں نے کہا ہے کہ اس کا جواب ضرور دیا جائے گا، لیکن کل صبح پھر ہندوستان نے یہ جارحیت کرتے ہوئے انہوں نے ڈرون بھیجے ہیں جو کہ EVM غالباً اس کا نام ہے، تو جو اسرائیلی ساختہ تھے ڈرون، یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 1000 کلومیٹر تک پرواز کر سکتے ہیں، اور ان میں تقریباً 100 کلو کے قریب جو ہے فیول ہوتا ہے، جب یہ نیچے گرتے ہیں تو دھماکے سے پھٹ جاتا ہے اور اس آگ لگتی ہے۔ اچھا، کچھ تو ٹارگٹ میں واپس اپنا اچیو کر کے واپس بھی چلے گئے تھے، اور 70 کے لگ بھگ یہ پاکستان کے آرمی نے، فورسز نے یہ ڈرون گرائے ہیں۔ یہ کل کا سارا سینیریو تھا۔ پھر بھی پاکستان نے تحمل کا مظاہرہ کیا، پھر بھی پاکستان صرف LOC پہ ٹک ٹک لگی رہی ہے، زیادہ موو نہیں کیا، کہیں سیٹل ایریا میں نہیں گئے۔ لیکن جب آج رات کو ہندوستان نے پاکستان کے چکلالہ ایئر بیس پہ، شورکوٹ پہ، رحیم خان کے ایئرپورٹ پہ اور دیگر ایئرپورٹس پر جب اس نے حملہ کیا ہے، ڈرون بھیجے ہیں، تو ودن آدھا گھنٹہ تقریباً ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ 2 گھنٹوں کے بعد ان کو جواب ملے گا۔ یہ تیسری بار انہوں نے جارحیت کی ہے تیسرے دن، اور پاکستان نے پھر آج صبح ایسا جواب دیا ہے کہ اوڑی، آدم پور، بیاس کا جو ڈپو ہے اور یہ جتنے فیلڈ ایئر بیسز ہیں، یہاں پر پاکستان نے زبردست قسم کا ان کو نقصان پہنچایا ہے۔ اچھا، دنیا میں جو خبر بن رہی ہے وہ یہ خبر نہیں بن رہی کہ پاکستان پر ہندوستان نے میزائلوں سے حملہ کر دیا، اس پر یہ خبر یہ بن رہی ہے کہ پاکستان نے ہندوستان کے طیارے مار گرائے ہیں۔ یہ دنیا کی یہ ٹاپ ہیڈ لائنز میں یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ اچھا، یہاں پر پھر پاکستان نے یہ بھرپور اٹیک کیا ہے، انہوں نے جواب دیا، اور اس کے بعد ہندوستان میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، اس طرح کے معاملات۔ بہرحال میں سمرائز کرتا ہوں کہ یہ ابھی یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ سیز فائر ہو رہا ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان، ہونا بھی چاہیے۔ یہ جو مودی سرکار نے کیا ہے یہ بالکل غیر دانشمندانہ حرکت تھی، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دونوں ملکوں کے درمیان بہت اچھے تعلقات ہو رہے تھے، وہاں کے لوگ یہاں آ رہے تھے، اتنے زیادہ ہندو کمیونٹی آ رہی تھی، سکھ کمیونٹی آ رہی تھی پاکستان سے۔ 12 سے 18 اپریل کے دوران ہمیشہ 50 اور 60 خواجہ نظام الدین اولیاء کے دربار پر جاتے تھے، اس دفعہ کم و بیش 180 افراد گئے ہیں یہاں پر، وہ درگاہ میں گئے ہیں۔ اور جو ہندوستان کے سکھ کمیونٹی آتی تھی وہ 2000، 2500، 1800 کے لگ بھگ۔ اس سال جو 10 اپریل کو جو بیساکھی کا میلہ ہوا تھا، جو ننکانہ صاحب پہ 6000 اور 700 کے قریب سکھوں کو دیا گیا ویزا، اور اس طرح ہندو کمیونٹیز بہت زیادہ آ رہی تھی، وہ بہت زیادہ لوگ خوش تھے کہ ہم پاکستان میں جائیں، وہاں پہ وزٹ کریں، ہماری زبان ایک ہے، ہماری لباس ایک ہے، ہمارا کھانا پینا بھی ایک ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے درمیان تناؤ ہے، ہمارے درمیان دشمنی کے بیج بھی ہیں بہت زیادہ، یہ تعلقات خراب بھی رہے ہیں، لیکن تعلقات خراب نہیں رہیں گے۔ اگر یورپ ہزاروں سال لڑ سکتا تھا اور آج ایک میز پہ ایک ان کی سرحدیں ختم ہو گئی ہیں، تو پاکستان اور ہندوستان کو ترقی کرنی چاہیے۔ کس پہ کرنی چاہیے؟ معیشت پہ کرنی چاہیے، بھائی چارے پہ ترقی کرنی چاہیے، تعلقات بحالی پہ انہیں ترقی کرنی چاہیے۔ اور دشمنی جو ہے یہ کھیل اچھا نہیں ہے، جارحیت اچھا نہیں ہے، جنگ اچھی چیز نہیں ہے، اور اچھا ہوا ہے کہ دونوں ممالک اب سیز فائر پر آ گئے ہیں، اور میں بڑا خوش ہوں اس حوالے سے کہ دونوں ممالک کو جنگ ختم کرنی چاہیے اور اپنے مسائل حل کرنا چاہیے۔ جی مغل صاحب، آپ تھوڑا سا اگر آخر میں مزید کچھ کہنا چاہیں۔ جی، ساری ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے بات کر دی ہے، بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ پوری قوم دعا کرے کہ اللہ ہمارے پاکستان کی اسی طرح حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اسی طرح متحد رکھے، جس طرح کہ ہم نے ابھی یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے نا اس جنگ کے ماحول کے دوران، اپنی مسلح افواج کے ساتھ ہم نے اظہار یکجہتی کیا ہے، تو ہمیں اسی طرح اللہ پاک متحد ہو کر اپنی پاک افواج کے ساتھ کھڑا رہنے کی توفیق دے اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے جدوجہد کرنے کی توفیق دے۔ بہت شکریہ۔ جی، پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ بہت شکریہ اللہ۔ جی، آج پاکستان اور ہندوستان نے باقاعدہ طور پر یہ اعلان ہو چکا ہے کہ سیز فائر کر دیا ہے، جو کہ
गुज़िश्ता 3 दिनों से जंग की सूरत हाल जो बनी हुई थी। हमारे साथ मौजूद है तहसील यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट टेक्सला के प्रेसिडेंट भी हैं रशीद मुगल साहब। इनसे थोड़ा सा हम तजिया लेंगे जी, क्या समझते हैं कि सीज़ फायर के हवाले से? सबसे पहले दीजिए मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ मीर साहब आपको, टेक्सला की आवाम को स्पेशली कि इस भारत को दंदान शिकन जवाब देने में हमारे वाक एंड के सपूत का एक बड़ा नुमायाँ रोल है और उन्होंने पहल की, और पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करूँगा। बहुत हमारी वैसे भी आज कह रहे हैं जी अमेरिका ने तस्लीम किया गया कि पाक अफवाज जो है दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है, तो ये उन्होंने आज तस्लीम किया। हम तो पहले दिन से मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं पाक फ़ौज के सिपहलार जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब को भी मुबारकबाद पेश करूँगा। ये बहुत, और ख़ास तौर पे जो सीज़ फायर की आप बात कर रहे हैं, आपका जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा हुआ है। जंग ज़ाहिर है मसाइल का हल नहीं है। इस्लाम भी अमन का दर्स देता है, और बैसियत मुसलमान हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है, बैसियत पाकिस्तानी, कि हम अमन की तरफ जाएं, और पाकिस्तान ने हमेशा अमन के लिए जदोजहद की है। तो लेकिन यह है कि इंडिया को ये करारा जवाब मिल गया है, उसको पता चल गया है कि अब पाकिस्तान जो है ना वो नाकाबिल शिकस्त है इंशाअल्लाह, और मेरे ख्याल में अब इंडिया को कभी ये जुर्रत नहीं होगी, वो ऐसा कभी करने का सोचेगा भी नहीं इंशाअल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। और जो जंग में दौरान जंग जो हिंदुस्तान की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से जो जंगी माहौल बना रहा है, जो अटैक होते रहे, उसके हवाले से थोड़ा सा ज़रा हमारे बताएं जी, व्यूज़ को बताएं कि क्या सूरत हाल है। जी मैं तो, हम तो खैर रात को सो गए थे, और सुबह जब मैंने टीवी ऑन किया तो मैंने जब देखा कि पाकिस्तान ने जवाब दिया है और जवाब दे रहे थे, तो जिस तरह से मतलब आधे पौने घंटे के अंदर अंदर जो पाकिस्तानी फ़ौज ने कामयाबियाँ हासिल की, वो एक तारीख़ रकम हुई है, ठीक है, और बड़ा नुकसान इंडिया को पहुंचाया गया। अब इंडिया के चैनल भी, मैं अभी इंडिया टुडे चैनल वो मैं सुन रहा था उनकी बात, वो ये दावा कर रहे थे कि हमने पाकिस्तान का बड़ा नुकसान किया है। किधर है नुकसान? हमारे पास तो फुटेजेस भी हैं, हमने, हमारी कौम ने फुटेजेस भी देखी हैं। पाकिस्तान हमेशा दलील से बात करता है, और सारी चीज़ें हमारे पास है जो जो उनका नुकसान हुआ है, ठीक है, और ये नुकसान कम है। अगर आइंदा उन्होंने ऐसी जुर्रत की तो इससे बड़ा नुकसान इंशाल्लाह होगा। कि अभी फिर माहौल वही दोबारा होना चाहिए जो इस टेंशन से पहले था। वहाँ की अवाम यहाँ आ रही थी, यहाँ की अवाम हिंदुस्तान जा रही थी, ताल्लुकात दोबारा बहाल होने चाहिए। देखिए जी हमेशा ये होता है कि दोनों तरफ से जो अवाम होती है उनके आपस में एक जज्बात होते हैं, तो मेरे ख्याल में ताल्लुकात बहाल करने में कोई कबात नहीं है, होना चाहिए। हमारे उनके साथ, उनकी अवाम के साथ वहाँ पे हमारे अपने लोग रह रहे हैं, ठीक है, उन ताल्लुकात को दोबारा बहाल होना चाहिए। लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि पूरी कौम की ये ख्वाहिश थी कि इस वक्त कश्मीर हमारा होता। तो ये है कि अगर आइंदा कभी भारत ने ऐसा किया तो इंशाल्लाह वो कश्मीर से भी हाथ धो बैठेगा। बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू मुगल साहब। और एक बात कि मुझे बड़ा फ़ख्र है अपने मुल्क पर, तो मैं सुबह भी ये सोच रहा था, जब पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि वाक़यातन पाकिस्तान नाम ही प्यारा है, पाकिस्तान नाम ही प्यारा है, और इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान को और प्यारा बनाएंगे अपनी अफवाज के साथ मिल के। हम पाक फ़ौज के साथ हैं इंशाअल्लाह। और ये जो इख्तलाफात की बातें इंडिया भी फैला रहा था, कोई ऐसे इख्तलाफात नहीं है, जब भी ऐसा वक्त आता है पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ होती है।